وفات پہ غم ہو اس کا کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. ابو بکر آئے, میرے نبی کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی, پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو موت آپ کی قسمت میں تھی آ چکی ہے. جو موت آپ کی قسمت میں تھی بولو آ چکی. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا اونچا کہو, کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو. کیا جو موت آپ کی قسمت میں تھی وہ آ چکی ہے. کیا مطلب؟ محمد فوت ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. ابو بکر بھی وہابی تھے. یہ کہنے والوں نبی نہیں مرے, نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے. ابو بکر نبی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہہ رہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا. جو قسمت میں موت تھی وہ آ گئی, آپ مر گئے. یہ فتویٰ لگانے والوں کے نبی کو مردہ کہنے والا گستاخ ہوتا ہے, ابو بکر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ آؤ آگے چلو. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول. تو بھائی بات یہ ہے, اور یہ حدیث کو سناتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. یہ حدیث سنا کے کہتے ہیں لاؤ ابوبکر تے فتویٰ نے سرکار یہ ان کے الفاظ بالکل اس طرح بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, ابوبکر پہ لگاؤ فتویٰ. یہ الفاظ بولتے ہیں وہ. اب اس کا جواب کیا ہے؟ ہم سب کا عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی شان کے ساتھ ان کی حیات مثل ثابت وہی زندگانی ہے, مثل ثابت وہی جسمانی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کے انبیاء ان کو موت آنی ضرور ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ نہیں ہے, وہ انسان ہے, وہ نور سے بنے ہیں لیکن بشری لباس میں آئے ہیں, انسان ہے. ایک دفعہ موت ان کو بھی آنی ہی آنی ہے. یہ حدیث سنا کے وہ کہتے ہیں ابو بکر نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے, ابو بکر پہ لگاؤ فتویٰ. اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے نا, ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تھے, تو لوگ اتنے نڈال ہو گئے تھے کہ لوگ کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا سرکار فوت ہو جائیں. حضرت عمر فاروق کے متعلق آتا ہے آپ نے تلوار نکالی, کہا جس نے کہا سرکار فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کہنا کہ لوگوں اللہ کی قسم سرکار دنیا سے چلے گئے, اس کا مطلب یہ تھا لوگوں سنو سرکار خدا نہیں ہے. سرکار بولے سارے سرکار خدا نہیں ہے, وہ اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں, اور جو بندہ ہے اس کو ایک دفعہ موت ضرور آنی ہے. اب وہ بڑے جٹائی کے ساتھ کہتے ہیں لاؤ ابو بکر پہ فتویٰ. آئیے اس کا جواب دیتا ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے, وصیت کر کے جاتے ہیں لوگوں جب میں دنیا سے گیا میری قبر پہ آ کے کھڑا ہونا اور میری قبر پہ کچھ دیر تک کھڑے رہنا, مجھے دفنانے کے بعد فوراً چلے نہ جانا, میری قبر پہ کھڑے رہنا تاکہ میرا دل قبر میں لگ جائے, میرا دل قبر میں لگ جائے گا پھر چلے جانا. کہتے ہیں لاؤ ابو بکر نے فتویٰ, تو میں کہتا ہوں لاؤ عمر بن عاص نے فتویٰ. انہوں نے بھی تو کہہ دیا نا, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لوگوں سنو سرکار خدا نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کو ایک دفعہ موت ضرور آنی ہے, اس کے بعد پھر اللہ نے زندگی عطا فرمانی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم اطہر کے اندر ہے, کیونکہ کائنات کی کوئی بھی اتنی جگہ پاک نہیں ہے جہاں حضور کی روح کو رکھا جائے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس پاک ہے. اللہ نے ایک دفعہ روح کو نکالا اور ان کو جو موت کا وعدہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت, وہ ایک دفعہ پورا کیا لیکن پھر دوبارہ روح واپس لوٹا دی. وہ کہتے ہیں لاؤ ابو بکر پہ فتویٰ. میں کہتا ہوں عمر بن عاص بھی تو کہہ کر گئے کہ میری قبر پہ کھڑے رہنا. حضرت ابوبکر صدیق کا کہتے انہوں نے سرکار کو مردہ کہہ دیا, حضرت عمر بن عاص نے اپنے آپ کو زندہ کہہ دیا. سرکار تو سرکار ہے نا, ان کی تو شان ہے برابر برابر. حضرت عمر بن عاص نے اپنی بات کی, کہا میری قبر پہ کھڑے رہنا, باتیں کرتے رہنا, کچھ دیر تک میرا دل قبر میں لگ جائے گا پھر چلے جانا. تو پتہ چلا کہ اگر اہل سنت ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی عقیدہ ماننے والے ہیں, حضرت عمر بن عاص کا بھی عقیدہ ماننے والے ہیں. اب وہ